تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، اس وقت کے ٹی وی کی ٹیم موجود ہے تھر پارکر میں، اور قریب ہی اس کا علاقہ جو ہے وہ نگر پارکر کا علاقہ یہاں پر موجود ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انتہائی حساس علاقہ ہے، قریب ہی بارڈر کا ایریا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر ہماری حکومت پاکستان کے بہت ہی حساس قسم کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ ان حساس علاقوں کے اندر یہ جو آپ کو کنواں نظر آ رہا ہے، یہ قادیانیوں کی تنظیم ہیومینٹی فرسٹ کی جانب سے لگایا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہیومینٹی فرسٹ ہے، یہ وہی ادارہ ہے جو کہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرتا ہے۔ یہی وہ ادارہ ہے جو کہ عالمی سطح پر انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ ابھی جو پاکستان کو حالیہ دنوں میں سیلاب کی صورتحال درپیش آئی، اس کے اندر اسی ادارے نے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں کو دکھا کر خصوصی طور پر انگلینڈ میں، جرمنی میں اور کینیڈا سے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر وہاں سے ڈونیشن اکٹھی کی، اور یہاں پر اس ڈونیشنز میں سے کچھ پیسہ جو ہے وہ یہاں پر خرچ کر دیا گیا، اور اس کی کچھ بہت تصویریں اور تشہیر کر دی گئی، جی ہم نے یہاں پہ بڑا کام کیا ہے۔ لیکن اصل میں وہ کروڑوں کی تعداد میں جو پیسہ اکٹھا کیا گیا، اس کا آج تک آڈٹ سامنے نہیں آیا، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ پاکستانیوں کو کی شکلیں دکھا کے، سیلاب زدگان کی شکلیں دکھا کے، اس قسم کے علاقوں کی تصویریں دکھا کے وہاں سے پیسے اکٹھے جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو اس ہیومینٹی فرسٹ کا طریقہ واردات جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ وہ یہ طریقہ واردات ہے کہ وہ اس قسم کے علاقے میں، اور یہ جو غریب علاقے ہیں، اور یہ پاکستان کی یہ جو سیلاب زدگان کی، جیسے میں نے کو بتایا، وہ اس قسم کی جب صورتحال پیش آتی ہے تو کیا کرتی ہے کہ یہ ان کی پکچرز کھینچتے ہیں اور پوری دنیا سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور وہ پیسہ جو ہے اصل میں وہ مرزا مسرور اور اس کی جو فیملی ہے ان کے آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے، جو کہ پاناما لیکس میں آج سے کچھ سال قبل آ بھی چکی ہیں مرزا مسرور کی جو آف شور کمپنیز ہیں۔ ہیومینٹی فرسٹ جو ہے اس وقت پوری دنیا میں عالمی سطح پر انسانی اسمگلنگ کا بڑے پیمانے پر نیٹ ورک چلا رہی ہے۔ کینیڈا میں موجود اسلم داؤد نامی جو شخص ہے، وہ ان مرزا مسرور کا ایکچولی فرنٹ مین ہے، جس کی آڈیو ٹیپس جو ہیں وہ ہم آپ کو ایک پروگرام میں سنا بھی چکے ہیں کہ وہ 20 سے 30 ہزار ڈالر فی بندہ جو ہے وہ کینیڈا اور دوسرے ممالک میں بھیجنے کا فی بندہ جو ہے وہ لیتا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں اس وقت قادیانیوں کو جھانسا دے کر جو ہے وہ ملیشیا اور تھائی لینڈ اور سری لنکا میں سمگل کیا گیا، وہ بھی اسی آرگنائزیشن ہیومینٹی فرسٹ کی جانب سے سمگل کیا گیا، اور آج بھی ہزاروں کی تعداد میں جو قادیانی ہیں وہ اسائلم کے چکر کے اندر اس وقت جو ہے وہ تھائی لینڈ کے اندر اور ملیشیا میں موجود ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ قادیانیوں نے وہاں پر خودکشی بھی کی ہے۔ کیونکہ وہاں پہ وہ 10 سالوں سے اپنی فیملیز کے ساتھ کیمپوں میں زندگیاں گزارے ہیں، اور ان کو جھانسا یہ دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو ہم یہاں سے ان ممالک میں پہلے لے کے جائیں گے، تھائی لینڈ میں اور ملیشیا میں، اور پھر وہاں سے آپ کو ویسٹرن جو کنٹریز ہیں وہاں پر بھیج دیا جائے گا، اور وہ یہی تنظیم ہے جو ان کو لے کے گئی، یہی وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ عالمی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سارا پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ ایکچولی سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ہی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے ہی اس پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اور نہایت اہم بات یہ ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قادیانی جماعت نے ہمیشہ پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، چاہے 1948 کی کشمیر کی جنگ ہو، 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، اور کارگل وار ہو۔ جی ہاں، یہ آپ کے لیے ایک نہایت اہم اور نئی بات ہو سکتی ہے۔ بہت مشہور صحافی اور دی لندن پوسٹ کے ایڈیٹر ڈاکٹر شاہد قریشی اس بات کا انکشاف کر چکے ہیں ایک پروگرام میں کہ قادیان سے تعلق رکھنے والی قادیانی جماعت انڈیا جو ہے، انہوں نے کارگل وار میں پاکستان کے خلاف انڈین فوج کے لیے باقاعدہ چندہ اکٹھا کیا تھا، اور اس کا انکشاف وہ بارہا کر چکے۔ تو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر بھی یہ جو علاقہ ہے یہ بھی ایک بارڈر ایریا کے قریب کا علاقہ ہے، یہاں پر قادیانیوں کی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنا اور یہاں پر ان کے اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا کسی پاکستان کی سالمیت کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے
नहायत तशवीशनाक अमल है ये कि इस किस्म की पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो इस किस्म की यहाँ पे इतने अहम इलाकों के अंदर उनकी इस किस्म की अगर एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, तो अगर कभी अल्लाह ना करे अगर इस किस्म का कोई वाक़या पेश आता है जो कि पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है, तो ये इंतहाई जो है वो पाकिस्तान को इस मामले में नुकसान पहुँचा सकता है। तो हम ये कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कादियानी जमात की यहाँ पर जो इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है, और यहाँ पर यह भी देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर इस किस्म के प्रोजेक्ट्स की आड़ में वो अपना किस किस्म का जासूसी का नेटवर्क चला रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ क्या सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, और खुसूसन इस्लाम के खिलाफ किस किस्म की सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ हसन राना को KTV की पूरी टीम से के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।